اس کے بعد چھٹا سبب یہ ہے کہ انسان ظاہری اور باطنی نعمتوں کو گننا شروع کر دے۔ میرے اوپر اللہ رب العزت کی ظاہری کتنی نعمتیں ہیں، مجھے اللہ رب العزت نے آنکھیں دی ہیں، کتنی بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ کتنے لوگ نابینا ہوتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ کے لیے جو ہے ان کے سرمایہ ہوتے ہیں لیکن ان کی آنکھیں نہیں ہوتی۔ کتنے ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جو پیدائشی نابینا ہوتے ہیں، وہ دنیا کی نعمتوں کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھوں جیسی نعمت عطا کی ہوئی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گنگے ہوتے ہیں، ان کے پاس زبان ہوتی ہے لیکن بات نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں زبان عطا کر دی، ہم بولتے ہیں، ہر بات کو اپنے والدین کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو سمجھا سکتے ہیں۔ کتنے لوگ گنگے ہوتے ہیں جو کسی کو اپنی بات بھی نہیں سمجھا سکتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ پھر اسی طرح کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دماغ اللہ رب العزت نے نہیں دیا ہوتا، سوچنے کی جو ایک نعمت ہے وہ نہیں دی ہوتی۔ انسان اپنی ظاہری نعمتوں کو دیکھے۔ پھر ٹانگیں دی ہوئی ہیں، چلنے پھرنے کے لیے اللہ رب العزت نے دی ہوئی ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتے، ایک دفعہ ایسے ہوا، ان کے پاس پہننے کے لیے جوتی نہیں تھی، باہر جانے لگے تو دل میں خیال آیا، شیخ سعدی آپ کتنے بڑے آدمی ہو لیکن آپ کے پاس جوتی نہیں ہے۔ خیر باہر نکلے، جب گئے تو دیکھا ایک آدمی ہے، اس کا پاؤں کٹا ہوا ہے۔ فوراً دل میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر پیدا ہوا کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے، میرے پاس جوتی نہیں ہے لیکن پاؤں تو ہیں جن کے ساتھ میں چل سکتا ہوں۔ اس لیے جب انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر پیدا ہوگا، ظاہری ہوں باطنی نعمتیں ہوں، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کے سینے میں پیدا ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے محبت الہی مل جائے اور میرے سینے میں محبت الہی بڑھ جائے، تو اس کو چاہیے ظاہری اور باطنی نعمتوں کو گننا شروع کر دے اور ان کا شکر ادا کرنا شروع کر دے، پھر اللہ رب العزت کی انسان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، آپ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی دسترخوان پر بیٹھتے تھے تو اپنے ساتھ کسی نہ کسی آدمی کو بٹھا کر کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ان کو کوئی آدمی نہ ملا، انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کو بلا کر دسترخوان پر بٹھایا، اس سے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ اس نے کہا میں مشرک ہوں۔ تو فوراً انہوں نے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اے ابراہیم اس آدمی کو اتنے سال میں کھلاتا رہا لیکن میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ مشرک ہے، یہ میرے اوپر ایمان نہیں لایا، آپ کے پاس ایک وقت کے لیے آیا، آپ نے اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ رب العزت کی شکر گزاری پیدا ہوئی اور پھر اس کو بلا کر کھانا کھلایا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب انسان ظاہری اور باطنی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب انسان ظاہری اور باطنی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو اس آدمی کے دل سے اللہ رب العزت کی محبت نکل جاتی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے، میں اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے میں تمہیں عذاب دوں گا اور میرا عذاب بہت زیادہ شدید ہوگا۔ اس لیے جو بندہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہو جائے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دے۔ پھر اس کے بعد